کئی لوگ مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ اپنی 40 سالہ شکاری زندگی میں جو ہندوستان کے مختلف جنگلوں میں گزری، کیا میں نے کہیں کوئی بھوت بھی دیکھا؟ میں یہی جواب دیتا کہ بھوت پریت محض انسان کے تخیل کی پیداوار ہیں اور ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تاہم میری شکاری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہیں جن میں میرا بھوتوں سے آمنا سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ آج ایک ایسا ہی واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں تب ہندوستان میں جنگل زیادہ، انسانی آبادیاں حال حال ہوا کرتی تھی۔ کئی دیہات جنگلوں کے بیچ میں واقع تھے، ان کے مابین بھی فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ بجلی کی سہولت نہ ہونے کے باعث گزرگاہیں سر شام ہی ویران ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے میں اگر کوئی درندہ آدم ہو جاتا تو اسے زیر کرنا بڑا دقت طلب کام ہوتا۔ اسی وجہ سے آدم خور کی وارداتوں کو کسی مفعول الفطرت قوت سے منسوب کر کے توہم پرست لوگ اکثر طرح طرح کے قصے گاڑ لیتے۔ یہ قصے جہاں مقامی باشندوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا سبب بنتے، وہیں شکاری کے کام میں بھی رکاوٹ ڈالتے۔ یہ حقیقت ہے کہ مقامی باشندوں کا تعاون حاصل نہ ہو تو ماہر سے ماہر شکاری بھی کسی جنگل میں اپنی مہم بخوبی سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر ان لوگوں کے دلوں پر چڑیل یا بھوت پریت کی ہیبت مسلط ہو جاتی تو اول تو وہ تعاون پر آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے، اور ہو بھی جاتے ان کی اوٹ پٹانگ حرکتیں شکاری کی توجہ منتشر کرنے کے علاوہ کچھ فائدہ نہ پہنچاتی۔ میں اپنی شکاری زندگی کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس کا آغاز موضع گلوانہ میں میرے تبادلے سے ہوا۔ میں نے تھانے کا انتظام سنبھالا تو معلوم ہوا کہ ایسی درخواستوں سے ایک فائل بھری پڑی ہے جن کے سلسلے میں میرے پیش رو نے کوئی احکامات جاری نہیں کیے تھے۔ میں نے فائل کھولی تو اس میں کچھ انگریزی اور باقی مقامی زبان میں تحریر شدہ درخواستیں نظر آئیں۔ ان سب کا تعلق گلوانہ کے مختلف دیہات سے تھا جن میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران لاپتہ ہونے والے افراد کی بابت نامکمل اندراجات تھے۔ عملے سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ گلوانہ سے 20 میل دور ایک قصبہ پھولدار آباد ہے۔ اس کے ارد گرد چھوٹی موٹی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان آبادیوں کے درمیان واقع گھنے جنگلوں کے وسیع و عریض قطعے انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتے۔ یہ جنگل کسی زمانے میں چیتوں اور شیروں کی بہتات کے باعث بہترین شکارگاہ تصور کیے جاتے تھے۔ ان جنگلوں کے درمیان سے ایک گزرگاہ گزرتی تھی جن پر ایک پرانا مندر واقع تھا، اس کے کھنڈر شاید آج بھی وہاں موجود ہوں۔ اس مندر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اسیب زدہ ہے جن کے اجالے میں تو قافلے اس گزرگاہ کو استعمال کر لیتے، اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہی وہ علاقہ ویران اور سنسان ہو جاتا۔ فائل کی درخواستوں کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران اس گزرگاہ کے آس پاس واقع دیہات سے 20 افراد لاپتہ ہو چکے تھے۔ بیشتر کا تعلق پھولدار سے تھا۔ تھانے کے عملے نے بتایا کیونکہ علاقہ اسیب زدہ ہے اس لیے تمام وارداتوں کو بھوتوں اور چڑیلوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ میرے دستے راست راجو نے خیال ظاہر کیا ان وارداتوں کی پشت پر کوئی شیر یا چیتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کی خاطر اس تھانے کا تمام ریکارڈ چھان مارا۔ کسی آدم خور کی ہلاکت کے سلسلے میں پولیس کے ریکارڈ بڑی معاونت کرتے ہیں۔ روز نامچہ اگر درست لکھا گیا ہو تو رپورٹ میں واردات کی تفصیل جزیات کے ساتھ درج ہوتی ہیں۔ شکاری اگر ذرا بھی توجہ سے کام لیتا اسے آدم خور کے بارے میں تفصیل آسانی معلوم ہو جاتی۔ افسوس کہ تھانے کے رجسٹر میں 8 ماہ کی چند وارداتوں کا ذکر تھا جو شاید ایک آدم خور نے کی تھی، مگر انہیں بڑی خوبصورتی سے کسی مخلوق الفطرت قوت کے کھاتے میں ڈال کر داخل دفتر کر دیا گیا۔ بعد ازاں میں نے اس سلسلے میں گلوانہ کے نمبردار سے رجوع کیا مگر کوئی قابل ذکر بات معلوم نہ ہو سکی۔ بالآخر میں نے راجو کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کے دورے کا منصوبہ ترتیب دیا اور اپنے افسر اعلیٰ کو بھیج دیا۔ خلاف توقع 3 روز بعد مجھے سرکار کی جانب سے وہاں جانے کا اجازت نامہ مل گیا۔ ابھی موسم گرما کی بارشوں کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ندی نالے جن کی اس علاقے میں کثرت تھی خشک پڑے تھے۔ میں پہلی بارش سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا، لہٰذا سرکاری جیپ کا استعمال مناسب سمجھا۔ راجو کے علاوہ 2 اردلی بھی میرے ساتھ تھے۔ دوپہر کے وقت ہم پھلدار پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ جالے میں بھی گاؤں سنسان پڑا تھا۔ گھروں کے دروازے بند تھے اور گلیوں میں اکا دکا مویشی اور بچے مٹر گشت کر رہے تھے۔ ہماری آمد کی اطلاع ملتے ہی گاؤں کا نمبردار ہمارے استقبال کے لیے چلا آیا۔
اپنے مہمان خانے لے جا کر اس نے ہماری خوب خاطر توضع کی۔ جب میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ کچھ سراسیمہ نظر آنے لگا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، صاحب میں جانتا ہوں آپ ایک ماہر شکاری ہیں، مگر آپ اسے نہیں مار سکیں گے۔ وہ دہشت زدہ آواز میں بولا، آپ یہی سمجھ رہے ہیں ان وارداتوں کے پیچھے کسی درندے کا ہاتھ ہے، مگر میں نے گزرگاہ پر خود اپنی آنکھوں سے ایک چڑیل کو کھڑے دیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے پٹیل صاحب؟ میں نے راجو کے چہرے پر خوف کی منڈلاتی پرچھائیاں دیکھ کر پوچھا۔ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ بدستور اسی لہجے میں بولا۔ یقین نہ آئے تو آپ خود چل کر دیکھ لیجئے۔ چند روز قبل ہی ایک عورت لکڑیاں چننے وہاں گئی تھی، مگر لوٹ کر نہیں آئی۔ کیا؟ میں نے اپنی نشست سے اچھل کر کہا، تم نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کیوں نہیں کروائی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے صاحب، وہ تعصب سے بھرپور لہجے میں بولا، سرکار کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اسی وقت راجو کے ہمراہ مندر والی گزرگاہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نمبردار کے روکنے کے باوجود ہم نے جیپ سے فالتو سامان اتروا دیا، اسے اردلیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور جیپ مندر تک جانے والے راستے پر دوڑا دی۔ 1 گھنٹے کی کھٹن مسافت کے بعد ہم گزرگاہ کے وسط میں پہنچے تو میں نے گاڑی روک لی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں علاقے کا اچھی طرح معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ راجو بھی میرے ساتھ ہی جیپ سے اتر آیا۔ اس سے قبل میں نے رائفل کی دونوں نالیاں بغور دیکھی اور کارتوس لگا دیے۔ راجو کے پاس میری آزمودہ 375 میگنم جبکہ میرے پاس 450 ایکسپریس تھی۔ یہ رائفلوں کے نام ہیں۔ گزرگاہ کا بغور میں معائنہ کرنے کے بعد میں کچھ پریشان ہو گیا۔ وہاں کچی زمین پر ایک مادہ شیرنی کے پنجوں کے نشان بکثرت تھے، مگر جس بات پر میں حیران رہ گیا وہ انسانی قدموں کی موجودگی تھی۔ ان نشانات کی خاص بات یہ تھی کہ دایاں باؤں الٹا تھا۔ راجو کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، میری اپنی حالت غیر ہونے لگی۔ انسانی قدموں کے وہ نشان جنگل کے اندر تک جا رہے تھے۔ اس وقت سپہر ڈل رہی تھی اور شام ان میں زیادہ دیر نہ تھی۔ کیا خیال ہے راجو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ان نشانات کا تعاقب کریں۔ صاحب رات ہونے والی ہے، راجو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، پھر مجھے یقین ہے کہ یہ نشانات پچھل پیری کے ہی ہیں۔ پچھل پیری کی اصطلاح عام طور پر چڑیل کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ عام خیال یہی ہے کہ چڑیل کا دانا پیر الٹا ہوتا ہے۔ راجو نے جس قسم کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں بھوت پریت اور چڑیلوں کے تذکرے روزمرہ کا معمول تھے، لہذا وہ پراسرار نشانات دیکھ کر اس کا خوف زدہ ہونا فطری تھا۔ دیکھو راجو، تم نے اب تک میرے ساتھ درجن بھر درندے شکار کر ڈالے ہیں، میں اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ان میں سے اکثر کو بھوت پریت کا شاخسانہ قرار دیا گیا، مگر جب ہم نے معاملے کا کھوج لگایا تو وہ مقامی باشندوں کے ذہن کی پیداوار ثابت ہوئے۔ مگر یہ نشانات، راجو نے خوف میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا، مجھے یقین ہے ہم اس اصرار سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان نشانات کا تعاقب کیا جائے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور ہراساں انداز میں کبھی گزرگاہ کو دیکھتا تو کبھی اس کی نگاہیں جنگل کی طرف اٹھ جاتی۔ اس سے قبل کہ میں مزید کچھ کہتا، وہاں کے دوش پر ایک ایسی آواز ابھری جس سے سن کر راجو کا ہی نہیں میرا بھی رنگ پھک ہو گیا۔ آواز جنگل کی طرف سے آ رہی تھی۔ راجو، یہ آواز سنی تم نے؟ میں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے مجھے اپنی سماعت پر شبہ ہو۔ یہ تو کسی بچے کے رونے کی آواز ہے صاحب، راجو نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ سر شام گھنے جنگل کے سناٹے میں گونجنے والی وہ آواز کسی بھی ذی ہوش کے حواس گم کر دینے کے لیے کافی تھی، مگر ہمارا معاملہ مختلف تھا۔ ہماری زندگی کے بیشتر شب و روز گندے جنگلوں میں ہونہار درندوں سے نبرد زمائی کرتے ہوئے بسر ہوئے تھے، اس لیے ہمارے حواس خطا نہ ہوئے۔ ہم فوراً جیپ میں سوار ہو گئے اور اس طرف چل پڑے جہاں سے آواز آئی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد رونے کی آواز موقوف ہو گئی، مگر ہم محتاط انداز میں رائفلیں تھامے اور آس پاس نظریں دوڑاتے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اونچے اونچے درختوں اور گھنی جھاڑیوں کے درمیان بل کھاتی گزرگاہ پر ایک شیرنی کے پنجوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ انسانی قدموں کے وہ عجیب و غریب نشانات بھی نظر آئے جو ہم پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے
کہ درندے اور انسانی قدموں کے نشانات زیادہ پرانے نہ تھے۔ جیب الحلقت قدموں کے نشانات اپنی جگہ، مگر شیرنی کے پنجوں کے نشان دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ پھلدار اور گرد و نواح میں ہونے والی گمشدگیوں کی پشت پر ایک آدم خور شیرنی کا ہی ہاتھ ہے۔ ہمارا رخ اس جانب تھا جہاں ہمیں بتایا گیا تھا۔ جس جگہ مندر کے کھنڈر واقع تھے، پنجوں کے نشانات کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ ایک ٹیلے کے قریب گزرگاہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک راستہ دائیں جانب سیدھ میں چلا گیا، دوسرا ٹیلے کے اوپر سے چکر کاٹ کر جنگل کے گھنے حصے میں داخل ہو رہا تھا۔ ہم نے سیدھا چلنے کا فیصلہ کیا، یوں کہ زمین پر موجود نشانات بھی اسی طرف جا رہے تھے۔ تاریکی کے باعث زمین کا باریک بینی سے معائنہ ممکن نہ تھا، پھر بھی ہم آگے بڑھتے رہے۔ بڑھتے اندھیرے کے باعث نشانات بار بار کھو جاتے اور ہمیں رک کر دوبارہ سلسلہ ملانا پڑتا۔ خطرے سے مقابلے کے دباؤ اور نقوش پاک جستجو میں ہم سمت کا خیال نہ رکھ سکے۔ وہ نشانات ایک ایسی جگہ پہنچ کر اپنا وجود کھو بیٹھے جہاں گزرگاہ کے دونوں کناروں پر برگد پیپل کے درخت شاخیں لٹکائے جھوم رہے تھے۔ درختوں کی شاخوں سے گزرگاہ کے کناروں پر لپٹی اگی بیلیں بھی ہر لہجہ بڑھتی تاریکی میں ہنسا ڈھونا منظر پیش کر رہی تھی۔ مجھے اس امر پر حیرت تھی کہ اس بچے کے رونے کی آواز دوبارہ ہماری سماعت سے نہیں ٹکرائی تھی۔ اب میں نے رائفل کی نال پر لگی ٹارچ روشن کر دی۔ روشنی میں نظر آیا کہ قدموں کے نشانات جنگل میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ ہم پھر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ہر تھوڑی دور جا کر ویران مندر کے کھنڈر ہمارے سامنے آ گئے۔ ابھی ہم مندر کا سیاہ ویولہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک دو مختلف آوازیں سن کر ہمارے کان کھڑے ہو گئے اور رائفلیں بے اختیار کندھوں سے آ لگی۔ یہ آواز گھوڑے کی ہنہناہٹ کی تھی، جس کے فوراً بعد بچے کے رونے کی آواز دوبارہ فضا میں گونجی۔ دونوں آوازیں مندر کے اندر سے ابھری تھی۔ میں نے راجو کو اشارہ کیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی پیٹھ سے پیٹھ جوڑے اطراف کا بغور جائزہ لیتے مندر کی طرف بڑھنے لگے۔ اب راجو نے بھی اپنی ٹارچ روشن کر لی۔ بچے کے رونے کی آواز تسلسل کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم مندر کے احاطے میں داخل ہوئے، ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ احاطے کے اندر ایک بت استادہ تھا، جس کے قدموں میں ایک بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا بے چینی سے زمین پر خود مارتا دکھائی دیا۔ ہم دونوں شدید حیرانی کے عالم میں کبھی بچے پر ٹارچ کی روشنی پھینکتے تو کبھی گھوڑے پر، جو ہماری آمد کے باعث مزید بے چین ہو گیا تھا۔ آس پاس کسی اور ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں اس ویرانے میں معصوم بچے اور ساز و سامان سے آراستہ گھوڑے کی موجودگی کا کوئی جواز تلاش نہ کر سکا۔ وہ دیکھیے صاحب، اچانک راجو نے ٹھٹک کر اپنی ٹارچ کی روشنی بچے سے کچھ فاصلے پر ڈالی اور میں بھی ٹھٹکے بغیر نہ رہ سکا۔ زمین پر خون کے دھبوں کے ساتھ کسی کے گھسیٹے جانے کے واضح نشانات نظر آ رہے تھے۔ مندر کے احاطے کی دیوار ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ نشانات اسی طرف جا کر جنگل میں غائب ہو رہے تھے۔ ہمارا بڑے پرسرار چکر سے پالا پڑ گیا تھا۔ ابھی ہم اس غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھے کہ جنگل کے وسط سے ایک انسانی چیخ گونج کر بکھرتی چلی گئی۔